امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد مشرق وسطی میں شروع ہونے والی جنگ چھٹے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے مختلف حصوں میں بمباری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آج بھی تہران سمیت ایران کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور پورے ملک سے تباہی کے انتہائی خوفناک مناظر سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ہفتے کے دن سے شروع ہونے والی امریکہ اور اسرائیل کی اس مشترکہ بمباری کے نتیجے میں ایران میں شہادتوں کی تعداد 1230 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی فورسز لبنان میں بھی مسلسل حملے کر رہی ہیں اور پیر سے لے کر اب تک لبنان میں بھی کم از کم 77 افراد اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ کل رات کو تہران سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بمباری کے بعد تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے مشرق وسطی کے قریب سمندر میں موجود کمرشل بحری جہازوں سے بنائی گئی ایک ویڈیو شائع کی ہے، جس میں سمندر کے اوپر سے ایران کی جانب امریکہ کے ٹوماہاک میزائل جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی اسرائیل سمیت خطے بھر میں جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں کی وجہ سے دھماکوں اور سائرنز کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ سعودی عرب میں بھی حملہ رپورٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے گلف میں ایک امریکی آئل ٹینکر کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ آج غیر معمولی طور پر آذربائیجان میں بھی ایک مشتبہ ایرانی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ تاہم ایران نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ آذربائیجان کے شہر نخچیوان میں ہونے والے اس ڈرون حملے کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ شہر کے ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے اس حملے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مشتبہ ڈرون ایک عمارت کے قریب گرتا ہے، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ اس حملے سے متعلق آذربائیجان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران سے داغا گیا ایک ڈرون شہر کے ایک سکول کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور اس دوران کم از کم 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذربائیجان کی جانب سے ایران کو اس حملے کا جواب دینے کے لیے خبردار بھی کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی مسلح افواج نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ عام بات یہ ہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس کا الزام ایران پر لگا ہے اور اس نے اس کی تردید کی ہے۔ حالانکہ ایران نے بہت سے حملوں کو مانا ہے اور کہا ہے کہ ایران صرف خطے میں اسرائیلی اور امریکی اہداف کو ہی نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے کل ترکی کی فضائی حدود میں نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک مشتبہ ایرانی میزائل انٹرسیپٹ کیا تھا، جس کے بعد ترک حکام نے ایران سے اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر آج ایران کی مسلح افواج نے ایک بیان میں ترکی کی جانب میزائل کے فائر کیے جانے کی تردید کر دی ہے۔ اس سے پہلے سائپرس میں برطانیہ کے خود مختار فوجی اڈے پر بھی ایک مشتبہ ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس حملے کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا تھا۔ تاہم ایران نے اس حملے کی بھی تردید کر دی تھی اور اب خود برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سائپرس میں برطانیہ کے رائل ایئر فورس بیس کو نشانہ بنانے والا ڈرون ایران سے لانچ نہیں کیا گیا تھا، لیکن برطانیہ کی جانب سے تاحال یہ واضح نہیں کیا گیا کہ حملہ کس طرف سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ غیر معمولی طور پر خطے میں آئل اور گیس کی تنصیبات پر بھی حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب اور قطر میں، مگر ایران ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کر رہا ہے اور صرف امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی حکام ان حملوں کا الزام اسرائیل پر لگا رہے ہیں اور خود ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سمیت خطے کے باقی ممالک کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایران ان کی تیل اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ایرانی حکام نے مبینہ طور پر اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خلیجی خطے میں انرجی اور شہری تنصیبات پر خود کئی ڈرون حملے کیے ہیں اور کہا ہے کہ حملے جان بوجھ کر کیے گئے ہیں تاکہ خطے میں غصہ بھڑکایا جائے اور عرب ممالک کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل کر لیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کہ سعودی عرب پر ہونے والے حملوں اور عمان میں کم از کم ایک حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ کچھ حملے ایران نے نہیں کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ الزام صرف ایرانی حکام کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے سعودی عرب اور قطر میں آئل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کے بعد صدر ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والے اور ان کے حامیوں میں شمار ہونے والے امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ قطر اور سعودی عرب نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے جو ان ممالک میں ہی بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاہم قطر کی وزارت خارجہ نے اس دعوے کی تردید کر دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے پاس اپنے ملک میں کسی موساد سیل سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ ساری صورتحال میں کل ایک بار پھر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ اگر ہم ایران پر 2 ہفتوں کے اندر حملہ نہ کرتے تو ان کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق ٹرمپ کے اپنے بیانات میں بار بار تضاد پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان کے حالیہ دعوے کو بھی جھوٹا اور من گھڑت سمجھا جا رہا ہے۔
2015 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے لیڈ نیگوشیٹر اور امریکی تجزیہ کار رابرٹ میلے نے ٹرمپ کے حالیہ انٹیلیجنس کے دعووں کے متعلق کہا کہ یہ انٹیلیجنس نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت بات ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ نے واضح طور پر کہا کہ ایسا نہیں تھا اور ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کا کوئی منظم پروگرام موجود نہیں تھا، لہٰذا انہیں یہ انٹیلیجنس کا معاملہ نہیں بلکہ صرف امریکی سیاستدانوں کے ذہنوں کی پیداوار لگتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی سینٹ میں ریپبلکن اراکین کی اکثریت نے ایران کے خلاف صدر ٹرمپ کی فوجی مہم کو جاری رکھنے کی حمایت کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اور سینٹ نے 53 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے اس قرارداد کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا جس میں امریکہ سے ایران کے خلاف حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی سینٹ میں ووٹنگ زیادہ تر جماعتی بنیادوں پر ہوئی، جہاں صرف ایک رکن کو چھوڑ کر تمام ریپبلکنز نے اس تحریک کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ ایک ڈیموکریٹ رکن کو چھوڑ کر باقی تمام ڈیموکریٹس نے اس کی حمایت کی۔ اس ساری صورتحال میں کل امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی سماعت کے دوران جب ایک سابق امریکی فوجی نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کی کوشش کی تو امریکہ کی کیپٹل پولیس نے اسے زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایک ریپبلکن سینیٹر نے بھی پولیس اہلکاروں کی مدد کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے سابق امریکی فوجی کو زدوکوب کیا۔ اس دوران احتجاج کرنے والا امریکی فوجی مسلسل یہ کہتا رہا کہ کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔